بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ توریت اور مورخین کہتے ہیں کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے عداوت ہو گئی تھی کہ اس زمانے کے کہانوں، نجومیوں اور قیافوں نے اس کو بتایا تھا کہ تیری حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا۔ مفسرین نے بھی انہی روایات کو کتب تفسیر میں نقل فرمایا ہے۔ توریت میں یہ اور اضافہ ہے کہ فرعون نے دایا مقرر کر دی تھی کہ قلمرو مصر میں جس اسرائیلی کے لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، مگر ان عورتوں کے دلوں میں ایسی ہمدردی پیدا ہوئی کہ انہوں نے اس عمل کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا، اور جب فرعون نے باز پرس کی تو معذرت پیش کی کہ اسرائیلی عورتیں شہری عورتوں کی طرح نازک اندام نہیں ہیں، وہ خود ہی بچہ جن لیتی ہیں اور ہم کو مطلق خبر نہیں دیتی۔ اس پر فرعون نے ایک جماعت کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دیں اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کریں۔ قرآن عزیز نے شاہی خاندان کی عورت کو فرعون کی بیوی بتایا ہے اور توریت کے حصہ خروج میں اس کو فرعون کی بیٹی کہا ہے، مگر مورخین اس اختلاف کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پانی میں بہتے ہوئے صندوق کو فرعون کی بیٹی نے اٹھایا ہو اور پھر بیٹا بنانے کی آرزو اور فرعون سے اس بچے کے قتل نہ کرنے اور خود پالنے کی خواہش کا اظہار اور فرعون سے سفارش فرعون کی بیوی آسیہ نے کی ہو۔ قرآن کریم کے اسلوب بیان سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکالنے والے کے متعلق کہا ہے، اس کو اٹھایا فرعون کے گھر والوں نے اور بیٹا بنانے کی آرزو اور اس کے قتل نہ کرنے کی سفارش کرنے والے کے متعلق فرمایا، اور فرعون کی بیوی نے کہا۔ حضرت ابن عباس سے یہی منقول ہے۔ بہرحال فرعون کے گھر والوں نے جب صندوق کھولا تو دیکھا کہ ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ فرعون کی بیٹی فوراً اس کو محل میں لے گئی۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو باغ باغ ہو گئی اور انتہائی محبت سے اس کو پیار کیا۔ محل کے شاگرد پیشہ میں سے کسی نے کہا، یہ تو اسرائیلی معلوم ہوتا ہے اور ہمارے دشمنوں کے خاندان کا بچہ ہے، اس کا قتل کر دینا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی امخاب کی تعبیر ثابت ہو۔ اس بات کو سن کر فرعون کو بھی خیال پیدا ہوا۔ فرعون کی بیوی نے شوہر کے تیور دیکھے تو کہنے لگی کہ ایسے پیارے بچے کو قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں اور ہمارے لیے اس کا وجود نفع بخش ثابت ہو۔ غرض اب یہ سوال پیدا ہوا کہ بچے کے لیے دودھ پلائی مقرر کی جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے بچے کی طبیعت میں یہ بات پیدا کر دی کہ وہ کسی عورت کے پستان کو منہ ہی نہیں لگاتا۔ شاہی دایا تھک کر بیٹھ گئی، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی ایک پستان سے بھی دودھ نہ پیا۔ یہ سارا حال موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ مریم دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگیں اگر اجازت ہو تو ایک ایسی دایا کا پتہ بتاؤں جو نہایت نیک اور اس خدمت کے لیے بہت موزوں ہے، بلکہ حکم ہو تو میں خود اس کو ساتھ لے کر آؤں۔ فرعون کی بیوی نے دایا کو لانے کا حکم دے دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ خوش خوش گھر کو روانہ ہوئی کہ والدہ کو لے کر آئیں۔ یہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ادھر برا حال تھا۔ ایک حلامی خیال سے بچے کو سپرد دریا تو کرائیں، مگر ماں کی مامتا نے زور کیا اور بے چین ہو کر اس پر آمادہ ہو گئی کہ اپنے اس راز کو افشا کر دیں۔ اسی اضطراب و بے چینی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے فضل و کرم کی بارش کی اور ان کے قلب میں اطمینان و سکون نازل کیا۔ اب لطیفہ غیبی کے انتظار میں چشم براتی کہ لڑکی نے آ کر پوری داستان کہہ سنائی اور بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کسی دایا کا بھی دودھ نہ پیا تو میں نے کہا اسرائیلی قبیلے میں ایک انتہائی شریف اور نیک عورت ہے، وہ اس بچے کو اپنی اولاد کی طرف پرورش کر سکتی ہے۔ فرعون کی بیوی نے یہ سن کر مجھ کو حکم دیا کہ فوراً آپ کو لے کر آؤں۔ یہ ہم پر خدا کا بڑا احسان اور فضل و کرم ہوا۔ اب تم چل کر اپنے بچے کو سینے سے لگاؤ اور آنکھیں ٹھنڈی کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ توریت میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کا دودھ چھڑایا تو انہوں نے ان کو فرعون کی بیٹی کے سپرد کر دیا، اور اس کے بعد عرصے تک وہ شاہی محل میں زیر تربیت رہے اور وہیں نشو و نما پائی۔ مگر توریت کا یہ کہنا واقعہ کے بالکل خلاف ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی لڑکی کے بیٹے بنے۔ جب لڑکا بڑھا وہ اسے فرعون کی بیٹی کے پاس لائی اور اس کا بیٹا ٹھہرا، اور اس نے اس کا نام موسیٰ عبرانی میں موشا رکھا اور کہا اس سبب سے کہ میں نے اسے پانی سے نکالا۔ گزشتہ واقعات سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ فرعون شاہان مصر کا لقب ہے، کسی خاص بادشاہ کا نام نہیں ہے۔ 3000 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر عہد سکندر تک فرائنہ کے 31 خاندان مصر پر حکمران رہے ہیں۔ سب سے آخری خاندان فارس کی شہنشاہی کا جو 332 قبل مسیح سکندر کے ہاتھوں مفتوح ہو گیا۔ ان میں سے حضرت یوسف کا فرعون ہیکسوس عمالقہ کے خاندان سے تھا، جو دراصل عرب خاندان ہی کی ایک شاخ تھی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے عہد کا فرعون کون ہے اور کس خاندان سے متعلق ہے؟ عام مورخین عرب اور مفسرین اس کو بھی عمالقہ ہی کے خاندان کا فرد بتاتے ہیں، اور کوئی اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان بتاتا اور کوئی مصعب بن ریان کہتا ہے، اور ان میں سے ارباب تحقیق کی رائے یہ ہے کہ اس کا نام ریان یا ریان ابا تھا۔ ہم اگرچہ فرائنہ مصر کی حکومت اور شاہی خاندان کے متعلق اچھی طرح آگاہی پا چکے ہیں اور مصری آثار نے اس میں ہم کو کافی مدد دی ہے، مگر ابھی تک نظریات میں وہ تفصیلی تصریحات دستیاب نہیں ہوئی جو فرعون اور بنی اسرائیل کی عداوت، حضرت موسیٰ کی بعثت اور غرق کے فرعون اور نجات بنی اسرائیل سے متعلق ہیں۔ توریت میں مذکور ہے کہ جس فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ عداوت کا معاملہ کیا اور ان کو سخت مصائب میں مبتلا رکھا،
اس نے بنی اسرائیل سے 2 شہروں رامسس اور پتوم کی تعمیر کی خدمت بھی لی اور ان کو مزدور بنایا۔ تو عصری حفریات یعنی پرانے آثار کی کھدائی میں ان 2 شہروں کا پتہ تو لگ چکا ہے۔ ایک کے کتبے سے معلوم ہوا ہے کہ اس کا نام برتوم یا پتوم ہے، اس کا ترجمہ ہے خدائے توم کا گھر، اور دوسرے کا نام بر رامسس ہے جس کا ترجمہ قصر رامسس ہوتا ہے۔ اور مشرقی جانب میں جو مقام اب تل مسقوطہ کے نام سے مشہور ہے، یہیں پتوم کی آبادی تھی، اور جس جگہ اب قنطیر یا قدیم مصری زمان کے اعتبار سے خنت نفر واقع ہے، اس مقام پر رامسس آباد تھا۔ اس کو رامسس ثانی نے اس لیے آباد کیا تھا کہ مصر کی بحری جانب کے سینٹر میں بہترین قلعے کا کام دے، اور پتوم کی آبادی کا بھی یہی مقصد تھا۔ اس شہر کی 4 دیواری کے جو کھنڈر معلوم ہوئے ہیں وہ بلا شبہ اس کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ دونوں مصر کے بہترین حفاظتی قلعے تھے، نہ کہ توریت کے بیان کے مطابق غلوں کے گودام۔ اس تمام قیل و قال کا مطلب یہ ہے کہ جس فرعون نے بنی اسرائیل کو مصائب میں مبتلا کیا وہ یہی رامسس دوئم ہو سکتا ہے۔ مصر کے حکمرانوں کا 19واں خاندان تھا۔ حضرت موسیٰ اس کے زمانے میں پیدا ہوئے اور اسی کی آغوش میں پرورش پائی۔ تاریخ اثریات سے پتہ چلتا ہے کہ آسیبیہ قبائل جو مصر کے قریب آباد تھے، ان کے اور فرائنہ کے اس خاندان کے درمیان میں پہم 9 سال تک سخت جنگ بیکار رہی۔ بدی وجہ یہ قرینہ قیاس ہے کہ رامسس دوم نے اس خوف سے کہ کہیں بنی اسرائیل کا یہ عظیم شان قبیلہ جو لاکھوں نفوس پر مشتمل تھا اندرونی بغاوت پر آمادہ نہ ہو جائے، بنی اسرائیل کو ان مصائب میں مبتلا کرنا ضروری سمجھا جن کا ذکر توریت اور قرآن حکیم میں کیا گیا ہے۔ رامسس دوم اس زمانے میں بہت معمر ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بڑے بیٹے منفتح کو شریک حکومت کر لیا تھا۔ رامسس کی 150 اولاد میں سے 13واں لڑکا تھا، لہٰذا منفتح ہی وہ فرعون ہے جس کو حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا، اور اسی کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے اور یہی غرق دریا ہوا۔ چونکہ اس نے حضرت موسیٰ کو اپنے گھر میں پرورش پاتے دیکھا تھا، اس لیے جب حضرت موسیٰ نے اس کو اسلام کا پیغام سنایا تو قرآن عزیز کے ارشاد کے مطابق اس نے یہ طعنہ دیا، کیا ہم نے اپنے ہاں تیرے بچپن میں تیری پرورش نہیں کی اور تو اپنی عمر کے چند سال ہم میں بسر کر چکا ہے؟ توریت میں ہے کہ خروج سے پہلے مصر کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس سے مراد وہی رامسس دوم ہے جو منفتح کا باپ تھا۔ توریت سے بھی اس قیاس کی تائید ہوتی ہے، اس میں کہا گیا ہے اور اس نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو بنی اسرائیل کے لوگ ہم سے زیادہ اور قوی تر ہیں، آؤ ہم ان سے دانش مندانہ معاہدہ کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہوں اور جنگ پڑے تو وہ ہمارے دشمنوں سے مل جائیں اور ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں۔ علامہ فلانڈرس نے ایک ہجری کتبہ دریافت کیا ہے جس پر سیاہ حروف کرندہ ہیں اور وہ 599 مصری میں لکھا گیا ہے۔ یہ دراصل ایک بہت بڑی چٹان ہے جس کی بلندی 3 میٹر اور 14 سینٹی میٹر ہے۔ یہ کتبہ 2 وجہ سے معرض تحریر میں آیا تھا۔ ایک یہ کہ ان تمام تفصیلات کو بیان کیا جائے جو 18ویں خاندان کے بادشاہ آمن ہوتب نے بابد آمون کی خدمات کے متعلق انجام دی تھی، اور دوسرے یہ کہ 19ویں خاندان کے بادشاہ منفتح بن رامسس دوم کی تاریخ میں کچھ لکھا جائے، اس لیے اس کتبے کی عبارت شاعرانہ اسلوب پر لکھی گئی ہے اور منفتح نے یوسین پر جو فتح حاصل کی تھی اس کا بڑے فخر و مباحات کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل تمام ہلاک ہو گئے اور اب ان کی نسل کا خاتمہ ہو گیا۔ ایک باریک بھی اس عبارت کو دیکھ کر بآسانی علم حاصل کر سکتا ہے کہ یہ تحریر منفتح کے زمانے میں نہیں لکھی گئی، ورنہ تو مصری دستور کے مطابق بنی اسرائیل جیسے عظیم الشان قبیلے کی ہلاکت کے واقعے کو اس معمولی اور مختصر الفاظ میں درج نہ کیا جاتا، بلکہ منفتح کی شان میں بڑے زبردست قصیدے کے ساتھ اس دشمن پر کامیابی کا اظہار کیا جاتا، اور جن واقعات کی طرف اس کتبے میں اشارہ کیا گیا ہے ان کی اہمیت اور عظمت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ یوں ہی ضمنی طور پر اور وہ بھی سابق بادشاہ کے حالات سے متعلق کتبے پر درج نہ کر دیے جاتے، بلکہ ان اہم واقعات کے لیے منفتح کے زمانے میں مستقل الگ ایک کتبہ اسی غرض سے تحریر کیا جاتا۔ مگر ایسا کیوں نہ ہوا؟ سو یہ بات بہت واضح ہے کہ مصری کاہنوں کو اس واقعے حائلہ کی ہرگز توقع نہ تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں غرق فرعون کی شکل میں ظاہر ہوا اور وہ منفتح کی موت کے لیے اس اجلت کی متوقع نہ تھے۔ اس زمانے کی عمر طبعی کے لحاظ سے بھی کافی زمانہ تھا کہ منفتح کے کاہن مصری دستور کے مطابق اس 19ویں خاندان کے بادشاہ کے ان حالات کو مرتب کر کے لوح پر محفوظ کر دیں تاکہ وہ بادشاہ کے مقبرے پر کندہ ہو سکے۔ اب جب کہ واقعہ حائلہ پیش آ گیا تو اصل حقیقت کو چھپانے کی صحیح کی گئی تاکہ آئندہ تبتی نسلیں اس ذلت اور رسوائی کو معلوم نہ کر سکیں جو ان کے واجب الاحترام دینی عقائد پر خدا کی طرف سے سخت ضرب کا باعث بن چکی تھی۔ بس انہوں نے بیجا جسارت اور تاریخی بددیانتی کے ساتھ حالات کو منقلب کر کے معاملے کو بالکل مختلف شکل میں تحریر کر دیا اور بنی اسرائیل کی کامیاب واپسی وطن کو ان مذکورہ بالا الفاظ میں ظاہر کیا تاکہ غرق فرعون کا قصہ آئندہ مصریوں کے سامنے باقی ہی نہ رہے۔ اس نتیجے کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ مصری دستور کے مطابق ہر ایک بادشاہ کا مقبرہ جدا ہوتا تھا،
اور اس کے تمام حالات اور خصوصی نمایاں امتیازات کی تاریخ اور اس کے زمانے کی بعض شاہی اشیاء اور جواہرات اس کی قبر کے ساتھ ہی محفوظ کر کے رکھے جاتے تھے، لیکن منفتح کی شان کے باوجود اس کا مذکورہ بالا کتبے میں اشارہ کیا گیا ہے، نہ اس کا علیحدہ مقبرہ بنایا گیا اور نہ وہ تمام رسوم انجام پا سکیں جو ہمیشہ بادشاہوں کے لیے ضروری سمجھی جاتی تھیں، بلکہ اس کو اجلت کے ساتھ آمن ہوتب کے مقبرے ہی میں دفن کر دیا گیا اور 18ویں خاندان کے بادشاہ اور 19ویں خاندان کے بادشاہ کی لاشیں ایک ہی جگہ جمع کر دی گئیں۔ مصری عجائب خانے میں لاش آج بھی محفوظ ہے اور قرآن عزیز کے اس کلام بلاغت نظام کی تصدیق کر رہی ہے۔ بس آج کے دن ہم تیرے جسم کو دریا سے نجات دیں گے تاکہ وہ تیرے بعد آنے والوں کے لیے خدا کا نشان رہے۔ اور محمد احمد ادبی کتاب دعوت الرسول اللہ میں لکھتے ہیں کہ اس لاش کی ناک کے سامنے کا حصہ ندارد ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی حیوان کا کھایا ہوا ہے، غالباً دریائی مچھلی نے خراب کیا اور پھر اس کی لاش خدائی فیصلے کے مطابق کنارے پر پھینک دی گئی۔ حضرت موسیٰ ایک عرصے تک شاہی تربیت میں بسر کرتے شباب کے دور میں داخل ہوئے تو نہایت قوی الجثہ اور بہادر جوان نکلے، چہرے سے روب ٹپکتا اور گفتگو سے خاص وقار اور شان عظمت ظاہر ہوتی تھی۔ ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیلی اور مصری خاندان سے ان کا کوئی رشتہ قرابت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل پر سخت مظالم ہو رہے ہیں اور وہ مصر میں نہایت ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا خون کھولنے لگتا اور موقع بموقع عبرانیوں کی حمایت و نصرت میں پیش ہو جاتے۔ ایک بار شہری آبادی سے کنارہ جا رہے تھے کہ دیکھا ایک مصری ایک اسرائیلی کو بیگار کے لیے گھسیٹ رہا ہے۔ اسرائیلی نے موسیٰ کو دیکھا تو لگا فریاد کرنے اور مدد چاہنے۔ حضرت موسیٰ کو مصری کی اس جابرانہ حرکت پر سخت غصہ آیا اور اس کو باز رکھنے کی کوشش کی، مگر مصری نہ مانا۔ موسیٰ نے غصے میں آ کر ایک تماچہ رسید کر دیا۔ مصری اس ضرب کو برداشت نہ کر سکا اور اسی وقت مر گیا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا تو بہت افسوس کیا، کیونکہ ان کا ارادہ ہرگز اس کے قتل کا نہ تھا، اور ندامت و شرمندگی کے ساتھ دل میں کہنے لگے کہ بلا شبہ یہ ایک کار شیطان ہے، وہی انسان کو ایسی غلط راہ پر لگاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کرنے لگے کہ جو کچھ ہوا نادانستگی میں ہوا، میں تو اس سے مغفرت کا خواستگار ہوں۔ خدا نے بھی ان کی غلطی کو معاف کر دیا اور مغفرت کی بشارت سے نوازا۔ ادھر شہر میں مصری کے قتل کی خبر شائع ہو گئی، مگر قاتل کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر مصریوں نے فرعون کے پاس استغاثہ کیا کہ یہ کام کسی اسرائیلی کا ہے، لہٰذا آپ دادرسی فرمائیے۔ فرعون نے کہا اس طرح ساری قوم سے بدلہ نہیں لیا جا سکتا، تم قاتل کا پتہ لگاؤ، میں ضرور اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ سوء اتفاق کہیے حسن اتفاق کے دوسرے دن بھی حضرت موسیٰ شہر کے آخری کنارے پر سیر فرما رہے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی ایک قبطی سے جھگڑ رہا ہے اور قبطی غالب ہے۔ موسیٰ کو دیکھ کر کل کی طرح آج بھی اس نے فریاد کی اور دادرسی کا خواستگار ہوا۔ اس واقعے کو دیکھ کر حضرت موسیٰ نے دوہری ناگواری محسوس کی۔ ایک جانب قبطی کا ظلم تھا اور دوسری جانب اسرائیلی شور و غوغا اور گزشتہ واقعے کی یاد تھی۔ اسی جھنجھلاہٹ میں ایک طرف انہوں نے مصری کو باز رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ساتھ ہی اسرائیلی کو بھی جھڑکتے ہوئے فرمایا، تو بھی بلا شبہ کھلا ہوا گمراہ ہے، یعنی خام کا جھگڑا مول لے کر داد فریاد کرتا رہتا ہے۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ کو ہاتھ بڑھاتے اور پھر اپنے متعلق ناگوار اور تلخ الفاظ کہتے سنا تو یہ سمجھا کہ یہ مجھ کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور مجھ کو گرفت میں لینا چاہتے ہیں، اس لیے شرارت آمیز انداز سے کہنے لگا، جس طرح تو نے کل ایک جان قبطی کو ہلاک کر دیا تھا، اس طرح آج مجھ کو قتل کر دینا چاہتا ہے۔ مصری نے جب یہ سنا تو اسی وقت فرعونیوں سے جا کر ساری داستان کہہ سنائی۔ انہوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ مصری کا قاتل موسیٰ ہے۔ فرعون نے سنا تو جلاد کو حکم دیا کہ موسیٰ کو گرفتار کر کے حاضر کرے۔ مصریوں کے اس مجمع میں ایک معزز مصری وہ بھی تھا جو دل و جان سے حضرت موسیٰ سے محبت رکھتا اور اسرائیلی مذہب کو حق جانتا تھا۔ یہ فرعونی کے خاندان کا فرد تھا اور دربار کا حاضر باش۔ اس نے فرعون کا یہ حکم سنا تو فرعونی جلادوں سے پہلے ہی دربار سے نکل کر دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سارا قصہ بیان کیا اور ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت مصلحت یہی ہے کہ خود کو مصریوں سے نجات دلائیے اور کسی ایسے مقام کی طرف ہجرت کر جائیے جہاں ان کی دسترس نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ نے اس کے مشورے کو قبول فرما لیا اور عرض مدین کی جانب خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اس مقام پر یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن عزیز نے اس شخص کے متعلق صرف اس قدر کہا ہے اور شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، مگر ہم نے اس کے اوصاف میں شریف اور معزز کا اضافہ کر دیا تو بقول نجار اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم نے اس آنے والے شخص کے متعلق 2 صفات بیان کی ہیں۔ وہ شہر کے آخری کنارے سے آیا تھا اور عرب میں مثل مشہور ہے کہ الاطراف سکنی الاشراف یعنی شہر کے کنارے شرفا کے رہنے کی جگہ ہے۔ اس نے آ کر حضرت موسیٰ سے یہ کہا کہ بے شک بھری جماعت تیرے قتل کا مشورہ کر رہی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ علم اس شخص کو ہو سکتا ہے جو فرعون اور اس کے ارکان کے درمیان میں نمایاں حیثیت رکھتا ہو۔ قرآن عزیز نے حضرت یوسف کے قصے میں بنی اسرائیل کا ذکر صرف اسی قدر کیا تھا کہ حضرت یعقوب اور ان کا خاندان صرف حضرت یوسف سے ملنے پر مصر آئے، مگر اس کے بعد صدیوں بعد حضرت موسیٰ کے واقعات میں پھر ایک مرتبہ قرآن حکیم بنی اسرائیل کے واقعات تفصیل سے سناتا ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف کے زمانے میں مصر ہی میں بس گئے تھے
اور ان تمام پچھلی صدیوں میں ان کی تاریخ مصری سے وابستہ رہی ہے، توریت کی تفصیلات بھی اسی کی تائید کرتی ہیں۔ تب فرعون یوسف علیہ السلام سے متکلم ہوا اور کہا کہ تیرا باپ اور تیرے بھائی تیرے پاس آئے ہیں، مصر کی زمین تیرے آگے ہے، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو اس سرزمین کے ایک مقام میں جو سب سے بہتر ہے بسا، جشن کی زمین میں انہیں رہنے دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ بعض ان کے درمیان میں چالاک ہیں تو ان کو میری مواشی پر مختار کر۔ اور یوسف نے اپنے باپ اور بھائیوں کو ملک مصر کی ایک بہترین زمین میں جو رامسس کی زمین ہے جیسا فرعون نے کہا تھا بٹھایا، اور انہیں اس کا مالک کیا، اور یوسف نے اپنے باپ اور بھائیوں اور اپنے باپ کے سب گھرانے کی ان کے لڑکے بالوں کے موافق روٹی سے پرورش کی۔ اسرائیل نے مصر کی زمین میں جشن کے ملک میں سکونت کی، اور وہ وہاں ملکیتیں رکھتے تھے، اور وہ بڑھے اور بہت زیادہ ہوئے، اور یعقوب مصر کی زمین میں 70 برس جیا، سو یعقوب کی ساری عمر 147 برس کی ہوئی۔ توریت میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرعون سے اپنے باپ اور اہل خاندان کے لیے عرض جشن طلب کی، جو فرعون نے بخوشی ان کے سپرد کر دی۔ مصر کے نقشے میں یہ جگہ بلبیس کے شمال میں واقع ہے۔ اس علاقے کا ایک موجودہ شہر فلوسا یا سفت الحنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم بتا چکے ہیں کہ شہری آبادی سے دور حضرت یوسف نے اپنے خاندان کے لیے یہ جگہ غالباً اس لیے منتخب کی تھی کہ یہاں رہ کر ان کا خاندان کی بدویانہ زندگی بحالہ باقی رہے گی، اور اس کی وجہ سے مصری بت پرست ان کے ساتھ اختلاط نہ کر سکیں گے، اور ان کی مشرکانہ رسوم اور بداخلاقیاں بنی اسرائیل میں سرایت نہ کر سکیں گی، کیونکہ مصری لوگ چرواہوں، کاشتکاروں اور بدوی لوگوں کو کمتر اور نجس سمجھتے اور ان کے ساتھ اختلاط کو معیوب جانتے تھے۔ توریت میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر وصیت کی کہ مجھ کو سرزمین مصر میں دفن نہ کیا جائے، بلکہ باپ دادا کے وطن فلسطین میں میری خبر بنائی جائے۔ حضرت یوسف نے باپ کو اطمینان دلایا، اور انتقال کے بعد ان کے جسد اطہر کو حنوت یعنی ممی کر کے تابوت میں رکھا اور فلسطین لے جا کر سپرد خاک کیا۔ حضرت یعقوب نے وفات سے پہلے ساری اولاد کو جمع کیا، اور حضرت یوسف کے صاحبزادوں افراہیم اور منسی کو بھی بلایا، اور ان سب کو اول دعائے برکت دی اور محبت و شفقت کے ساتھ ان کو نوازا۔ اس کے بعد ان کو نصیحت کی کہ دیکھو، میرے بعد اپنی ایمانیات و اعتقادات کو کہیں خراب نہ کر لینا، اور خدا کے اس پاک رشتے کو جو میں نے اور میرے باپ دادا نے ہمیشہ مضبوط رکھا، مشرکانہ رسوم و عقائد سے شکست و ریغ نہ کر دینا۔ قرآن عزیز نے بھی یعقوب علیہ السلام کی اس مقدس وصیت کا ان موجزانہ جملوں میں ذکر کیا ہے۔ اے محمد، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت تھا، جب اس نے اپنی اولاد سے کہا میرے بعد کس کی پرستش کرو گے، یعنی کون سا دین اختیار کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہم اسی ایک خدا کی پرستش کریں گے جو تیرا اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا خدا ہے، اور جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں۔ توریت نے حضرت یوسف کی وفات کے حالات پر بھی روشنی ڈالی، اور ان کی عمر اور ان کی نسل کا بھی ذکر حسب ذیل عبارت میں کیا ہے۔ اور یوسف اور اس کے باپ کے گھرانے نے مصر میں سکونت کی، اور یوسف 110 برس جیا، اور یوسف نے افراہیم کے لڑکے جو تیسری پشت میں تھے دیکھے، اور منسی کے بیٹے مکیر کے بیٹے بھی یوسف کے گھٹنوں پر پالے گئے۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا میں مرتا ہوں، اور خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا، اور تم اس زمین سے باہر اس زمین میں جس کی بابت اس نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کی ہے لے جائے گا۔ اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کے کہا خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا، اور تم میری ہڈیوں، یہ عربی محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے میرے جسم مبارک کو اپنے ساتھ لے جانا، کو یہاں سے لے جائیو۔ سو یوسف 110 برس کا بوڑھا ہو کے مر گیا، اور انہوں نے اس میں خوشبو بھری اور اسے مصر میں صندوق میں رکھا۔ اور موسیٰ نے یوسف کی ہڈیاں ساتھ لی، کیونکہ اس نے بنی اسرائیل کو تاکیداً قسم دے کے کہا تھا کہ خدا یقیناً تمہاری خبرگیری کرے گا، تم یہاں سے میری ہڈیاں ساتھ لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت یوسف کی وصیت کے مطابق ان کی اولاد نے ان کے جسم مبارک کو بھی حنوط کر کے تابوت میں محفوظ کر دیا۔ اور جب موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر سے ہجرت کر کے چلے ہیں تو یوسف کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے ان کا تابوت بھی ساتھ لے گئے اور نبیوں کی سرزمین میں لا کر دفن کر دیا۔ بہرحال ان تفصیلات سے واضح ہو گیا کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کی درمیانی صدیوں میں مصر میں آباد رہے۔ دوستو، اب آپ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کس طرح حضرت موسیٰ کوہ طور پر پہنچے۔ ایک روز حضرت موسیٰ اپنے اہل و عیال سمیت بکریاں چراتے چراتے مدین سے بہت دور نکل گئے۔ گلابان قبائل کے لیے یہ بات کوئی قابل تعجب نہ تھی، مگر رات ٹھنڈی تھی، اس لیے سردی آگ کی جستجو پر مجبور کر رہی تھی۔ سامنے کوہ سینا کا سلسلہ نظر آ رہا تھا۔ یہ سینا کا مشرقی گوشہ تھا اور مدین سے ایک روز کے فاصلے پر بحر قلزم کے دو شاخے کے درمیان مصر کو جاتے ہوئے واقع تھا۔ حضرت موسیٰ نے چخماق استعمال کیا مگر سخت خنکی تھی، اس نے کام نہ دیا۔ سامنے کی وادی یعنی وادی ایمن میں نگاہ دوڑائی تو ایک شعلہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ بیوی سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں آگ لے آؤں، تاپنے کا بھی انتظام ہو جائے گا، اور اگر وہاں کوئی رہبر مل گیا تو بھٹکی بھی راہ کا بھی کھوج لگ جائے گا۔ پھر موسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے کوئی چنگاری تمہارے لیے لا سکوں یا وہاں الاؤ پر کسی راہبر کو پا سکوں۔
خدا کے فضل کا موسیٰ سے پوچھیے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ عجیب آگ ہے، درخت پر روشنی نظر آتی ہے مگر نہ درخت کو جلاتی ہے اور نہ گولی ہو جاتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن جوں آگے بڑھتے جاتے تھے آگ اور دور ہوتی جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو خوف سے پیدا ہوا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائیں۔ جو ہی وہ پلٹنے لگے آگ قریب آ گئی اور قریب ہوئے تو سنا کہ یہ آواز آ رہی ہے، اے موسیٰ میں ہوں اللہ پروردگار جہانوں کا۔ پس جب موسیٰ اس آگ کے قریب آئے تو پکارے گئے، اے موسیٰ میں ہوں تیرا پروردگار، پس اپنی جوتی اتار دے۔ تو طوا کی مقدس وادی میں کھڑا ہے اور دیکھ میں نے تجھ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، پس جو کچھ وحی کی جاتی ہے اس کو کان لگا کر سن۔ قرآن عزیز کی سابق آیت اور ان آیات کے پیش نظر دو باتیں خود بے تفسیر میں زیر بحث لائی جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس روشنی کو آگ سمجھا تھا وہ آگ نہ تھی بلکہ تجلی الہی کا نور تھا، لیکن جو آواز اس پردہ نور سے سنی گئی وہ فرشتے کی آواز تھی اور اس کے واسطے سے خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی بخشایا۔ خود اللہ تعالیٰ کی ندا تھی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ فرشتے کی آواز تھی اور اس کے واسطے سے موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ یہ خدا کی آواز نہ تھی، اس لیے کہ قول اور الہن نے آواز نے اور ارباب تحقیق کی رائے یہ ہے کہ یہ براہ راست نداء الہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کسی واسطے سے بھی نہیں سنا بلکہ اسی طرح سنا جس طرح پیغمبران خدا وحی الہی کو سنتے اور میوں ورائے حجابن اس سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ خدا تعالیٰ کے پیغمبر اور جلیل القدر رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء کے سچے دین کی تلقین اور فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کی رہائی کی اہم خدمات کے لیے چن لیا ہے، اور اب وادی مقدس میں حق تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جو مدین کی راہ سے بھٹکے ہوئے تھے آج مصر جیسے متمدن اور مہذب ملک اور اس کے سرکش و مغرور بادشاہ کی رہنمائی کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، اور جو کل تک اونٹوں اور بکریوں کی گلہ بانی کر رہے تھے آج انسانوں کی قیادت کے فرض کو انجام دینے کے لیے چنے گئے ہیں، اور جو نصاب زندگی کل بکریوں کی گلے کی چرائی سے شروع ہوا تھا وہ آج وادی مقدس میں خدا کی بہترین مخلوق حضرت انسان کی گلہ بانی پر تکمیل کو پہنچ رہا ہے، اور کل کا گلہ بان آج جہاں بان بن رہا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ید قدرت کی یہی کرشمہ سازیاں ہیں جو زبان سے انکار کرنے والوں کے دلوں میں بھی اقرار کا کانٹا چبوئے رکھتی ہیں۔ کجا خانہ بدوش چرواہا اور کجا متمدن حکومتوں کے لیے خدا کی صداقت کی پیغمبری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی اس آواز کو سنا اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ آج ان کے نصیب میں وہ دولت آ گئی ہے جو انسانی شرافت کا تغرہ امتیاز اور اللہ کی محبت کا آخری نشان ہے، تو پھولے نہ سمائے اور والہانہ فریفتگی میں مثل مورت حیران کھڑے رہ گئے۔ آخر پھر اسی جانب سے ابتدا ہوئی اور پوچھا گیا، موسیٰ تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ بس پھر کیا تھا محبوب حقیقی کا سوال عاشق صادق سے۔ یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے وافرتگی عشق میں۔ یہ بھی خیال نہ رہا کہ سوال کے پیمانے ہی پر جواب کو تولا جائے اور جو کچھ پوچھا گیا ہے صرف اسی قدر جواب دیا جائے۔ بولے، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر بکریاں چراتے وقت سہارا لیا کرتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں۔ جواب میں صرف یہ کہنا چاہیے تھا عصا، مگر محبت کے ولولے کو کیسے روکیں جو محبوب کے ساتھ ہم کلامی کے شرف کو طول دے کر سوختہ جانی کے سامان مہیا کرنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ میری لاٹھی اور اس کے فوائد بیان کرنے لگتے ہیں، مگر یک جذبہ شوق کی جگہ محبوب حقیقی کا پاس ادب دل میں چٹکی لیتا ہے۔ موسیٰ خبردار کس دربار میں کھڑے ہو، کہیں یہ طول بیانی گستاخی اور بے ادبی میں نہ شمار ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچ کر فوراً پہلو بدلا اور جناب باری میں عرض کی، اور میرے لیے اس سے متعلق اور ضروریات بھی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ اپنی اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو، اور موسیٰ نے اس ارشاد الہی کی تعمیل کی۔ موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا، پس ناگاہ وہ اژدہا بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھا تو گھبرا گئے اور بشریت کے تقاضے سے متاثر ہو کر بھاگنے لگے۔ پیٹ پھیر کر بھاگ ہی تھے کہ آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اس کو پکڑ لو اور خوف نہ کھاؤ، ہم اس کو اس کی اصل حالت پر لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ کی لکڑی دو شاخہ تھی، اب وہی دو شاخہ اژدہے کا منہ نظر آ رہا تھا۔ سخت پریشان تھے مگر قربت الہی نے طمانینت و سکون کی حالت پیدا کر دی اور انہوں نے بے خوف ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس عمل کے ساتھ ہی فوراً وہ دو شاخہ پھر لاٹھی بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ پکارا گیا اور حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر بغل سے مس کیجیے اور پھر دیکھیے وہ مرض سے پاک اور بے داغ چمکتا ہوا نکلے گا، اور ملا دے اپنے ہاتھ کو اپنی بغل کے ساتھ، نکل آئے گا وہ روشن بغیر کسی مرض کے، یعنی برس سے پاک۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ موسیٰ، یہ ہماری جانب سے تمہاری نبوت اور رسالت کے دو بڑے نشان ہیں، یہ تمہارے پیغام صداقت اور دلائل و براہین حق کی زبردست تائید کریں۔ پس جس طرح ہم نے تم کو نبوت اور رسالت سے نوازا، اسی طرح تم کو یہ دو عظیم الشان نشان معجزے بھی عطا کیے۔
ہم تجھ کو اپنی بڑی نشانیوں کو مشاہدہ کرا دیں، پس تیرے پروردگار کی جانب سے فرعون اور اس کی جماعت کے مقابلے میں تیرے لیے دو برہان ہیں۔ بلا شبہ فرعون اور اس کی جماعت نافرمان قوم ہے۔ اب جاؤ اور فرعون اور اس کی قوم کو راہ ہدایت دکھاؤ۔ انہوں نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے، اور اپنے غرور اور تکبر اور انتہائی ظلم کے ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، سو ان کو غلامی سے دستگاری دلاؤ۔ حضرت موسیٰ نے جناب باری میں عرض کیا، پروردگار، میرے ہاتھ سے ایک مصری قتل ہو گیا تھا، اس لیے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ مجھ کو قتل نہ کر دیں۔ مجھے یہ بھی خیال ہے کہ وہ میری بڑی زور سے تکذیب کریں گے اور مجھ کو جھٹلائیں گے۔ یہ منصب عالی جب تو نے عطا فرمایا ہے تو میرے سینے کو فراخ اور نور سے معمور کر دے، اور اس اہم خدمت کو میرے لیے آسان بنا دے، اور زبان میں پڑی ہوئی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور چونکہ میری گفتگو میں روانی نہیں اور میری بنسبت میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح بیان ہے، اس لیے اس کو بھی اس نعمت یعنی نبوت سے نواز کر میرا شریک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اطمینان دلایا کہ تم ہمارا پیغام لے کر ضرور جاؤ اور ان کو حق کی راہ دکھاؤ، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے، اور جو نشانات ہم نے تم کو بخشے ہیں وہ تمہاری کامیابی کا باعث ہوں گے، اور انجام کار تم ہی غالب رہو گے۔ ہم تمہاری درخواست منظور کرتے ہیں اور تمہارے بھائی ہارون کو بھی تمہارا شریک کار بناتے ہیں۔ دیکھو تم دونوں فرعون اور اس کی قوم کو جب ہماری صحیح راہ کی جانب بلاؤ تو اس پیغام حق میں نرمی اور شیریں کلامی سے پیش آنا، کیا عجب کہ وہ نصیحت قبول کر لیں اور خوف خدا کرتے ہوئے ظلم سے باز آ جائیں۔ حضرت موسیٰ سے خدا کا وعدہ تھا کہ جب بنی اسرائیل مصری حکومت کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے تو تم کو شریعت دی جائے گی۔ اب وہ وقت آ گیا کہ خدا کا وعدہ پورا ہو، اس لیے حضرت موسیٰ وحی الہی سے طور پر پہنچے اور وہاں عبادت الہی کے لیے اعتکاف کیا۔ اس اعتکاف کی مدت 1 مہینہ تھی، مگر بعد میں 10 دن اور بڑھا کر چلہ پورا کر دیا۔ جب چلہ پورا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم کلامی کا شرف بخشا تو حضرت موسیٰ نے غایت کیف و انبساط میں عرض کیا، خدایا جب تو نے مجھ کو لذت و کیف سما سے نوازا ہے تو پھر لذت مشاہدہ و دیدار سے کیوں محروم رہوں، اس سے بھی سرفراز فرما۔ وہاں سے جواب ملا، موسیٰ تم مشاہدہ ذات کی تاب نہ لا سکو گے، اچھا دیکھو ہم اپنی ذات کی تجلی کا ظہور اس پہاڑ پر کریں گے، اگر اس تجلی کو برداشت کر لے تو پھر تم یہ سوال کرنا۔ اس کے بعد طور پر حضرت حق کی تجلی نے ظہور کیا تو پہاڑ کا وہ حصہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ بھی اس نظارے کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے۔ جب حضرت موسیٰ کو ہوش آیا تو انہوں نے خدائے برتر کی حمد و ثنا کی اور اپنے سوال سے رجوع کیا اور کہا کہ میں اقرار کرتا ہوں اور ایمان لاتا ہوں کہ تیرے جمال کی تجلی اور عرفان اور نبوت حق میں کوئی کمی نہیں، نقصان صرف میری اپنی ہستی کی عجز و بیچارگی کا ہے۔ اور جب موسیٰ آیا تاکہ ہمارے مقررہ وقت میں حاضری دے اور اس کے پروردگار نے اس سے کلام کیا تو پکار اٹھا، پروردگار مجھے اپنا جمال دکھا کہ تیری طرف نظر کر سکوں۔ حکم ہوا تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، مگر ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ تجلی حق کتاب لے آیا اور اپنی جگہ ٹکا رہا تو مجھے بھی دیکھ سکے گا۔ پھر جب اس کے پروردگار نے تجلی کی تو اس تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا۔ جب موسیٰ ہوش میں آیا تو بولا، خدایا تیری ہر طرح کی تقدیس ہو، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے یقین کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس راز و نیاز کے بعد توریت عطا کی گئی اور حضرت حق نے ان کو حکم کیا کہ اس پر مضبوطی سے قائم رہو اور اپنی قوم سے کہنا کہ وہ بھی ان احکام پر اس طرح عمل کریں کہ جو عمل نیک ہیں اسی قدر زیادہ قرب الہی کا سبب بنے، اس کو دوسرے اعمال پر ترجیح دیں۔ میں نے اس کتاب میں تمہاری دینی اور دنیاوی فلاح کی تمام تفصیلات بیان کر دی ہیں اور حلال و حرام اور محاسن و معائب غرض تمام اوامر اور نواہی کو کھول کر بیان کر دیا ہے، اور یہی میری شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ بے شک میں نے لوگوں پر تجھ کو اپنی پیغمبری اور ہم کلامی سے برتری دی ہے اور چن لیا ہے، بس جو میں نے تجھ کو توریت کو دیا ہے اس کو لے اور شکر گزار بن، اور ہم نے اس کے لیے توریت کی تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور احکام میں سے ہر شے کی تفصیل لکھ دی ہے، بس اس کو قوت کے ساتھ پکڑ اور اپنی قوم کو حکم کر کہ وہ ان میں سے اچھی راہ کو اختیار کریں، عنقریب میں تم کو نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ اس مقام پر دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ علماء اسلام کہتے ہیں کہ طور کے اس واقعے میں جن احکام کا نزول ہوا وہ توریت ہے، اور علماء نصارہ کی موجودہ جماعت کہتی ہے کہ اس سے مراد وہ 10 احکام ہیں جو مذہب موسوی میں شریعت یا احکام عہد کے نام سے موسوم ہیں، یعنی خدا کے سوا کسی کو نہ پوجو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو وغیرہ۔ اور بعض معاصر مفسرین نے بھی اس آیت کا مصداق احکام عہد ہی کو ٹھہرایا ہے، لیکن یہ دوسرا قول قرآن عزیز و توریت دونوں کی شہادت سے غلط ہے، اور قول اول ہی صحیح اور درست ہے، اس لیے کہ قرآن عزیز نے سورہ بقرہ میں حضرت موسیٰ کے چلے کا ذکر کرتے ہوئے جب نزول احکام کا ذکر کیا ہے تو اس کو کتاب اور فرقان کہا ہے، اور یہ دونوں صفات قرآن عزیز میں توریت کے لیے بولی گئی ہیں، نہ کہ احکام عہد کے لیے۔
اسی اسنا میں ایک اور عجیب و غریب واقعہ پیش آئے جس کو حیرت انگیز بھی کہہ سکتے ہیں اور افسوسناک بھی، جس سے بنی اسرائیل کی ذہنیت اور اخلاقی پستی بے نقاب ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی جبل طور یا ہورب کے پہاڑ پر تو حضرت موسیٰ پروردگار عالم سے راز و نیاز میں مصروف اور بنی اسرائیل کے لیے آئین الہی توریت حاصل کرنے میں مشغول تھے، اور نیچے وادی سینا میں بنی اسرائیل نے سامری کی قیادت میں خود ہی اپنا معبود گوسالہ منتخب کر کے اس کی سمادھی لگا لی اور پرستش شروع کر دی۔ جمہور مفسرین کی تفسیر کے مطابق واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ جب طور پر توریت لینے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو بنی اسرائیل سے یہ فرمایا کہ میرے اعتکاف کی مدت 1 ماہ ہے، مدت پوری ہونے پر فوراً تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ ہارون علیہ السلام تمہارے پاس موجود ہیں، تمہارے احوال کے نگران رہیں گے۔ مگر طور پر جا کر وہ مدت 30 کے بجائے 40 دن ہو گئی۔ اس تاخیر سے ایک شخص سامری نے فائدہ اٹھایا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی تاخیر سے مضطرب ہو رہے ہیں تو اس نے کہا کہ اگر تم اپنے وہ تمام زیورات میرے پاس لے آؤ جو تم نے مصریوں سے مستعار لیے تھے اور پھر واپس نہ کر سکے تو میں تمہارے فائدے کی ایک بات کر دوں۔ سامری کو ظاہر میں مسلمان تھا مگر اس کے دل میں کفر و شرک کی نجاست بھری ہوئی تھی۔ پس جب بنی اسرائیل نے تمام سونے کے زیورات لا کر اس کے حوالے کر دیے تو اس نے ان کو بھٹی میں ڈال کر گلا دیا اور اس سے گوشالہ یعنی بچڑے کا جسم تیار کیا اور پھر اپنے پاس سے ایک مشت خاک اس کے اندر ڈال دی۔ اس ترکیب سے گوشالہ میں آثار حیات پیدا ہو گئے اور وہ بچڑے کی آواز بھائیں بھائیں بولنے لگا۔ اب سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ موسیٰ سے غلطی اور بھول ہو گئی کہ وہ خدا کی تلاش میں طور پر گیا، تمہارا معبود تو یہ موجود ہے۔ پہلے بھی یہ اچھی طرح واضح ہو چکا ہے کہ صدیوں تک مصر کی غلامی نے بنی اسرائیل میں مشرکانہ رسوم و قائد کو پھیلا دیا تھا اور وہ اس رنگ میں کافی حد تک رنگے جا چکے تھے، اور گوشالہ پرستی مصر کا قدیم عقیدہ تھا اور ان کے مذہب میں اس کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ اس لیے ان کے ایک بڑے دیوتا ہورس کا منہ گائے کی شکل کا تھا اور وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ کرۂ زمین گائے کے سر پر قائم ہے۔ سامری نے جب بنی اسرائیل کو ترغیب دی کہ وہ اس کے بنائے ہوئے گوشالہ کو اپنا معبود سمجھیں اور اس کی پوجا کریں تو انہوں نے بآسانی اس کو قبول کر لیا۔ حضرت ہارون نے جب یہ دیکھا تو بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، یہ تو گمراہی کا راستہ ہے، مگر انہوں نے ہارون کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام نہ آ جائیں ہم اس سے باز آنے والے نہیں۔ یہاں جب یہ نوبت پہنچی تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا تقاضا ہوا کہ حضرت موسیٰ کو اس واقعے سے مطلع کیا جائے۔ اس لیے حضرت موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ تم نے قوم کو چھوڑ کر یہاں آنے میں اس قدر جلدی کیوں کی؟ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، خدایا اس لیے کہ تیرے پاس جلد حاضر ہو کر قوم کے لیے ہدایت حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو بتایا کہ جس کی ہدایت کے لیے تم اس قدر مضطرب ہو وہ اس گمراہی میں مبتلا ہے۔ حضرت موسیٰ نے یہ سنا تو ان کو سخت رنج ہوا اور غصے و ندامت کے ساتھ قوم کی طرف واپس ہوئے۔ قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ سے ایسی کون سی تاخیر ہو گئی تھی جو تم نے آفت برپا کی؟ یہ فرماتے جاتے تھے اور غیظ و غضب میں کانپ رہے تھے، حتیٰ کہ ہاتھ سے توریت کی الواح بھی گر گئی۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارا کوئی قصور نہیں، مصریوں کے زیورات کے جو بوجھ ہم ساتھ لیے پھر رہے تھے وہ سامری نے ہم سے مانگ کر یہ سوانگ بنا لیا اور ہم کو گمراہ کر دیا۔ شرک منصب نبوت کے لیے ایک ناقابل برداشت ہے، اور نیز اس لیے کہ حضرت موسیٰ بہت گرم مزاج تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی گردن پکڑ لی اور داڑھی کی جانب ہاتھ بڑھایا تو حضرت ہارون نے فرمایا، برادر میری مطلق خطا نہیں ہے، میں نے ان کو ہر چند سمجھایا مگر انہوں نے کسی طرح نہیں مانا اور کہنے لگے جب تک موسیٰ نہ آ جائیں ہم تیری بات سننے والے نہیں، بلکہ انہوں نے مجھ کو کمزور پا کر میرے قتل کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب میں نے یہ حالت دیکھی تو خیال کیا کہ اب اگر ان سے لڑائی کی جائے اور مومنین کا ملین اور ان کے درمیان میں جنگ برپا ہو تو کہیں مجھ پر یہ الزام نہ لگایا جائے کہ میرے پیچھے قوم میں تفرقہ ڈال دیا، اس لیے میں خاموشی کے ساتھ تیرا منتظر رہا۔ پیارے بھائی تو میرے سر کے بال نہ نوچ اور نہ داڑھی پر ہاتھ جلا اور اس طرح دوسروں کو ہنسنے کا موقع نہ دے۔ ہارون علیہ السلام کی معقول دلیل سن کر حضرت موسیٰ کا غصہ ان کی جانب سے فرب ہو گیا اور اب سامری کی جانب مخاطب ہو کر فرمایا، سامری تو نے یہ کیا سامان بنایا ہے؟ سامری نے جواب دیا کہ میں نے ایسی بات دیکھی جو ان اسرائیلیوں میں سے کسی نے نہیں دیکھی تھی، یعنی غرق فرعون کے وقت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار اسرائیلیوں اور فرعونیوں کے درمیان میں حائل تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے گھوڑے کے سم کی خاک میں اثر حیات پیدا ہو جاتا ہے اور خشک زمین پر سبزہ اگاتا ہے، تو میں نے جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے ایک مٹھی بھر لی اور اس خاک کو اس بچڑے میں ڈال دیا اور اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے اور یہ بھاں بھاں کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اچھا اب تیرے لیے دنیا میں یہ سزا تجویز کی گئی کہ تو پاگلوں کی طرح مارا مارا پھرے اور جب کوئی انسان تیرے قریب آئے تو اس سے بھاگتے ہوئے یہ کہے کہ دیکھنا مجھ کو ہاتھ نہ لگانا، یہ تو دنیاوی عذاب ہے اور قیامت میں ایسے نافرمانوں اور گمراہوں کے لیے جو عذاب مقرر ہے وہ تیرے لیے وعدہ الہی کی صورت میں پورا ہونے والا ہے۔ اے سامری یہ بھی دیکھ کہ تو نے جس گوشالے کو معبود بنایا تھا اور اس کی سمادھی لگا کر بیٹھا تھا، ہم ابھی اس کو آگ میں ڈال کر خاک کیے دیتے ہیں اور اس خاک کو دریا میں پھینکے دیتے ہیں کہ تجھ کو اور تیرے ان بے وقوف مقتدیوں کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے معبود کی قدر و قیمت اور طاقت و قوت کا یہ حال ہے
کہ وہ دوسروں پر عنایت و کرم تو کیا کرتا، خود اپنی ذات کی ہلاکت و تباہی سے نہ بچ سکا۔ بدبختوں یہ معمولی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ تمہارا معبود صرف وہی ایک خدا ہے جس کا نہ کوئی ساجی ہے نہ کوئی شریک اور ہر شے کا عالم و دانا ہے۔ اور پھر دیکھو یہ واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سچائی کی روشن دلیلوں کے ساتھ تمہارے پاس آیا، لیکن جب 40 دن کے لیے تم سے الگ ہو گیا تو تم بچڑے کے پیچھے پڑ گئے، اور ایسا کرتے ہوئے یقیناً تم شیوا ایمان میں ثابت قدم نہ تھے، ایمان سے منحرف ہو گئے تھے۔ اور پھر جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے دین الہی پر قائم رہنے کا تم سے عہد لیا تھا اور کوہ طور کی چوٹیاں تم پر بلند کر دی تھی، تو تم نے اس کے بعد کیا کیا؟ تمہیں حکم دیا گیا کہ جو کتاب تمہیں دی گئی اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ اور اس کے حکموں پر کاربند رہو، تو تم نے زبان سے کہا سنا اور دل سے کہا نہیں مانا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ تمہارے کفر کی وجہ سے تمہارے دلوں میں گوشالہ پرستی رچ گئی۔ اے پیغمبر ان سے کہو، دعوت حق سے بے نیازی ظاہر کرتے ہوئے تم اپنے جس ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اگر وہ یہی ایمان ہے تو افسوس اس ایمان پر کیا ہی بری راہ ہے جس پر تمہارا ایمان تمہیں لے جا رہا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ موسیٰ کی قوم نے اس کے پہاڑ پر چلے جانے کے بعد اپنے زیور کی چیزوں سے یعنی زیور کی چیزیں گلا کر ایک بچڑے کا دھڑ بنایا جس سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی اور اسے پرستش کے لیے اختیار کر لیا۔ افسوس ان کی عقلوں پر، کیا انہوں نے اتنی موٹی سی بات بھی نہ سمجھی کہ نہ تو وہ ان سے بات کرتا ہے نہ کسی طرح کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ وہ اسے لے بیٹھے اور وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ پھر جب ایسا ہوا کہ افسوس و ندامت سے ہاتھ ملنے لگے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ راہ حق سے قطعاً بھٹک گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے پروردگار نے ہم پر رحم نہیں کیا اور نہ بخشا تو ہمارے لیے تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور جب موسیٰ خشمناک اور افسوس کرتا ہوا اپنی قوم میں لوٹا تو اس نے کہا افسوس تم پر، کس برے طریقے پر تم نے میرے پیچھے میری جانشینی کی، تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں ذرا بھی صبر نہ کر سکے۔ اس نے جوش میں آ کر تختیاں پھینک دیں اور ہارون کو بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا۔ ہارون نے کہا اے میرے ماں جائے بھائی، میں کیا کروں، لوگوں نے مجھے بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ قتل کر ڈالیں، پس میرے ساتھ ایسا نہ کر کے دشمن ہنسیں اور نہ مجھے ان ظالموں کے ساتھ شمار کر۔ موسیٰ نے کہا پروردگار میرا قصور بخش دے کہ جوش میں آ گیا اور میرے بھائی کا بھی کہ گمراہوں کو سختی کے ساتھ نہ روک سکا، اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں داخل کر، تجھ سے بڑھ کر کون ہے جو رحم کرنے والا ہو۔ خدا نے فرمایا جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ان کے حصے میں ان کے پروردگار کا غضب آئے گا اور دنیا کی زندگی میں بھی ذلت اور رسوائی پائیں گے۔ ہم افطرہ پردازوں کو ان کی بدعملی کا اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ہاں جن لوگوں نے برائیوں کے ارتکاب کے بعد متنبہ ہو کر توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بلا شبہ تمہارا پروردگار توبہ کے بعد بخش دینے والا رحمت والا ہے۔ اور جب موسیٰ کی خشمناکی فرو ہوئی تو اس نے تختیاں اٹھا لی، ان کی کتابت میں یعنی ان حکموں میں جو ان پر لکھے ہوئے تھے ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو اپنے پروردگار کا ڈر رکھتے ہیں۔ اور جب موسیٰ طور پر حاضر ہوا تو ہم نے پوچھا ہے موسیٰ کس بات نے تجھے جلدی پر ابھارا اور تو قوم کو پیچھے چھوڑ کر چلا آیا؟ موسیٰ نے عرض کیا وہ مجھ سے دور نہیں، میرے نقش قدم پر ہیں، اور اے پروردگار میں نے تیرے حضور آنے میں جلدی کی کہ تو خوش ہو۔ فرمایا مگر ہم نے تیرے پیچھے تیری قوم کی استقامت کی آزمائش کی اور سامری نے اسے گمراہ کر دیا۔ پس موسیٰ خشمناک اور افسوس کرتا ہوا قوم کی طرف لوٹا، اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں یہ تم نے کیا کیا؟ کیا تم سے تمہارے پروردگار نے ایک بڑی بھلائی کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پھر کیا ایسا ہوا کہ تم پر بڑی مدت گزر گئی اور تم اسے یاد نہ رکھ سکے؟ یا یہ بات ہے کہ تم نے چاہا کہ تمہارے پروردگار کا غضب تم پر نازل ہو اس لیے تم نے مجھ سے ٹھہرائی ہوئی بات توڑ ڈالی؟ انہوں نے کہا ہم نے خود اپنی خواہش سے شکنی نہیں کی بلکہ ایک دوسرا ہی معاملہ پیش آیا۔ مصری قوم کی زیب و زینت کی چیزوں کا ہم پر بوجھ پڑا تھا، یعنی بھاری بھاری زیوروں کا جو مصر میں پہنے جاتے تھے، ہم اس بوجھ کے رکھنے کے خواہش مند نہ تھے، وہ ہم نے پھینک دیا، بس ہمارا اتنا ہی قصور ہے۔ چنانچہ اس طرح جب سونا فراہم ہو گیا تو سامری نے اسے آگ میں ڈالا اور ان کے لیے ایک سنہرا بچڑا بنا کر لایا، محض ایک دھڑ جس سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی۔ لوگ یہ دیکھ کر بول اٹھے یہ ہے ہمارا معبود اور موسیٰ کا بھی، مگر وہ بھول میں پڑ گیا۔ افسوس ان کی سمجھ پر، کیا انہیں موٹی سی بات بھی دکھائی نہ دی کہ بچڑا آواز تو نکالتا ہے مگر ان کی بات کا جواب نہیں دے سکتا اور نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اور ہارون نے اس سے پہلے انہیں صاف صاف جتا دیا تھا بھائیو اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تمہاری استقامت کی آزمائش ہو رہی ہے، تمہارا پروردگار تو خدا رحمان ہے، دیکھو میری پیروی کرو اور میرے کہے سے باہر نہ ہو۔ مگر انہوں نے جواب دیا جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ جائے ہم اس کی پرستش پر جمے ہی رہیں گے۔ بہرحال موسیٰ نے اب ہارون سے کہا ہے ہارون جب تو نے دیکھا یہ لوگ گمراہ ہو گئے تو کیا بات ہوئی کہ انہیں روکا نہیں؟ کیا تو نے پسند کیا کہ میرے حکم سے باہر ہو جائے؟ ہارون بولا اے میرے عزیز بھائی میری داڑھی اور سر کے بال نہ نوچ، میں نے اگر سختی میں کمی کی تو صرف اس خیال سے کہ میں ڈرا کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میرے حکم کی راہ نہ دیکھی۔ تب موسیٰ نے سامری سے کہا سامری یہ تیرا کیا حال ہوا؟ کہا میں نے وہ بات دیکھ لی تھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقش قدم کی مٹی سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو ڈھلے ہوئے بچڑے میں ڈال دیا۔ میرے جی نے ایسی بات مجھے سمجھائی۔ موسیٰ نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر جا، زندگی میں تیرے لیے یہ ہونا ہے۔
کہ کہے میں اچھوت ہوں اور آخرت میں عذاب کا ایک وعدہ ہے جو کبھی ٹلنے والا نہیں، اور دیکھ تیرے گڑھے میں معبود کا کیا حال ہوتا ہے جس کی پوجا سب جم کر بیٹھ رہا تھا، ہم اسے جلا کر راکھ کر دیں گے اور راکھ سمندر میں اڑا کر بہا دیں گے۔ معبود تو تمہارا بس اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، وہی ہے جو ہر چیز پر اپنے علم سے چھپایا ہوا ہے۔ نسائی میں روایت ہے کہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہاری توبہ کی صرف ایک صورت مقرر کی گئی ہے، وہ یہ کہ مجرموں کو اپنی جان کس طرح ختم کرنا چاہیے کہ جو شخص رشتے میں جس سے زیادہ قریب ہے وہ اپنے عزیز کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، یعنی باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو اور بھائی بھائی کو۔ آخر بنی اسرائیل کو اس حکم کے سامنے سر تسلیم قدم کرنا پڑا۔ توریت میں ہے کہ اس طرح 3000 بنی اسرائیل قتل ہوئے۔ جب بنی اسرائیل کا یہ جرم معاف کر دیا گیا تو اب حضرت موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ میرے پاس جو یہ الوا یعنی تختیاں ہیں، یہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت اور دینی دنیاوی زندگی کی فلاح کے لیے مجھ کو عطایت فرمائی ہے۔ یہ توریت ہے، اب تمہارا فرض ہے کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کے احکام کی تعمیل کرو۔ بنی اسرائیل بہرحال بنی اسرائیل سے کہنے لگے موسیٰ ہم کیسے یقین کریں کہ یہ خدا کی کتاب ہے؟ صرف تیرے کہنے سے تو ہم نہیں مانیں گے، ہم تو جب اس پر ایمان لائیں گے کہ خدا کو بے حجاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور وہ ہم سے یہ کہے کہ یہ توریت میری کتاب ہے، تم اس پر ایمان لاؤ۔ حضرت موسیٰ نے ان کو سمجھایا کہ یہ بے وقوفی کا سوال ہے، ان آنکھوں سے خدا کو کس نے دیکھا ہے جو تم دیکھو گے؟ یہ نہیں ہو سکتا، مگر بنی اسرائیل کا اصرار بدستور قائم رہا۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ دیکھا تو کچھ سوچ کر ارشاد فرمایا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ تم لاکھوں کی تعداد میں میرے ساتھ حورم یعنی طور پر اس کی تصدیق کے لیے جاؤ۔ مناسب یہ کہ تم میں سے چند سردار چن کر ساتھ لیے جاتا ہوں، وہ اگر واپس آ کر تصدیق کر دیں تو پھر تم بھی تسلیم کر لینا، اور چونکہ تم ابھی گوشالہ پرستی کر کے ایک بڑا گناہ کر چکے ہو، اس لیے اظہار ندامت اور خدا سے آئندہ نیکی کے عہد کے لیے بھی یہ موقع مناسب ہے۔ قوم اس پر راضی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے تمام اسباط سے 70 سرداروں کو چن کر ساتھ لیا اور طور پر جا پہنچے۔ طور پر ایک سفید بادل کی طرح نور نے حضرت موسیٰ کو گھیر لیا اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ تو بنی اسرائیل کے حالات کا دانا و بینا ہے، میں نے ان کی ضد پر 70 آدمیوں کو انتخاب کیا ہے، کیا اچھا ہو کہ وہ بھی اس حجاب نور سے میری اور تیری ہم کلامی کو سن لیں اور قوم کے پاس جا کر تصدیق کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا منظور فرما لی اور ان کو حجاب نور میں لے لیا گیا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ اور اللہ رب العالمین کے ہم کلامی کو سنا۔ پھر جب پردہ نور ہٹ گیا اور حضرت موسیٰ اور ان سرداروں کے درمیان مواہجہ ہوا تو سرداروں نے وہی اپنا پہلا اصرار قائم رکھا کہ جب تک بے حجاب خدا کو نہ دیکھ لیں ہم ایمان لانے والے نہیں۔ اس احمقانہ اصرار اور ضد پر غیرت الہی نے ان کو یہ سزا دی کہ ایک ہیبتناک چمک کڑک اور زلزلے نے ان کو آ لیا اور جلا کر خاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ دیکھا تو درگاہ الہی میں عاجزی کے ساتھ دعا مانگی، الہی یہ بے وقوف اگر بے وقوفی کر بیٹھے تو کیا تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ اے خدا اپنی رحمت سے تو ان کو معاف کر دے۔ حق تعالی نے حضرت موسیٰ کی دعا کو سنا اور ان سب کو دوبارہ حیات تازہ بخشی، اور پھر جب وہ زندگی کا لباس پہن رہے تھے تو ایک دوسرے کی تازہ زندگی کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ بہرحال جب یہ 70 سردار دوبارہ زندگی پا کر قوم کی جانب واپس ہوئے تو انہوں نے قوم سے تمام قصہ کہہ سنایا اور بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں وہ حق اور بلا شبہ وہ خدا کے فرستادہ ہیں۔ اب فطرت سلیم کا تقاضا تو یہ تھا کہ سب خدا تعالیٰ کا شکر بجا لاتے اور اس کے فضل و کرم کی فراوانی کے پیش نظر فرمان برداری اور عبودیت کے ساتھ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے، مگر ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی کجروی کو باقی رکھا اور اپنے نمائندوں کی تصدیق کے باوجود توریت کو قبول کرنے میں معاندانہ پس و پیش شروع کر دی اور حضرت موسیٰ کے ارشادات پر کان نہ دھرا۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا تو بارگاہ الہی میں رجوع کرتے ہوئے قوم کی بے ربی کا گلہ کیا۔ درگاہ الہی سے حکم ہوا کہ نافرمانوں کے لیے میں تجھ کو ایک حجت یعنی معجزہ اور عطا کرتا ہوں، اور وہ ہے کہ جس پہاڑ پر تو مجھ سے ہم کلام ہوتا رہتا ہے اور جس پر تیری قوم کے منتخب سرداروں نے حق کا مشاہدہ کیا ہے، اسی پہاڑ کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی جگہ سے حرکت کرے اور صاحبان کی طرح بنی اسرائیل کے سروں پر چھا جائے اور زبان حال سے یہ اعلان کرے کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کا سچا پیغمبر ہے، توریت بلا شبہ خدا کی سچی کتاب ہے، اور اگر یہ دونوں حق و صداقت کا مظہر نہ ہوتے تو یہ عظیم شان نشان تم نہ دیکھتے جس کا ظہور قدرت الہی کی سوا اور کسی طرح ناممکن ہے۔ چنانچہ جو ہی خدا تعالیٰ کا یہ تکوینی فیصلہ ہوا، طور ان کے سروں پر مسل صاحبان نظر آنے لگا اور زبان حال سے کہنے لگا کہ اے بنی اسرائیل اگر تم میں عقل و ہوش باقی اور حق و باطل کی تمیز موجود ہے تو گوش حق نیوج سے سنو کہ میں خدا کا نشان بن کر تم کو یقین دلاتا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بارہا میری پیٹھ پر خدا تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل کیا ہے، اور تمہاری رشد و ہدایت کا قانون توریت بھی اس کو میری پیٹھ ہی پر عطا ہوا ہے۔ اور اے سرمستان بعد ہے غفلت و سرکشی، میری یہ ہیبت جو تمہارے لیے حیران کن بن رہی ہے، اس امر کی شہادت ہے کہ جب انسان کے سینے میں دل کی نرمی سختی سے بدل جاتی ہے تو پھر وہ پتھر کا ٹکڑا بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت بن جاتا ہے۔
اور رشد و ہدایت اس میں کسی جانب سے بھی سرایت نہیں کر پاتی۔ دیکھو میں پتھر کے ٹکڑوں کا مجموعہ یعنی پہاڑ ہوں، لیکن خدا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے کس طرح عبودیت کا مظاہرہ کر رہا ہوں، مگر تموں کے انانیت اور خودی کے گھمنڈ میں کسی حالت میں بھی نہیں کو ہاں سے بدل دینے کے لیے تیار نہیں۔ سچ ہے پھر تمہارے یہ دل سخت ہو گئے جیسے پتھر یا ان سے بھی سخت۔ بنی اسرائیل نے جب یہ نشان دیکھا تو اب اسے وقتی خوف و دہشت کا ثمرہ سمجھیے یا اعلیٰ رؤوس الاشاد خدا کے عظیم الشان نشان کے مشاہدے کا نتیجہ۔ یقین کیجئے کہ بنی اسرائیل کی جانب متوجہ ہوئے اور حضرت موسیٰ کے سامنے اس کے احکام کی تکمیل کا اقرار کیا، تب خدا تعالیٰ کا فرمان ذیشان ہوا کہ اے بنی اسرائیل ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ لو اور جو احکام اس توریت میں درج ہے ان کی تعمیل کرو تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن سکو۔ مگر افسوس کہ بنی اسرائیل کا یہ عہد و میثاق ہنگامی ثابت ہوا اور زیادہ عرصے تک وہ اس پر کاربند نہ رہ سکے اور حسب عادت پھر خلاورزی شروع کر دی۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سر پر طور کو اونچا کیا اور کہا جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو قوت سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بنو، پھر اس کے بعد تم نے اس توریت سے پیٹ پھیر لی، بس اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بلا شبہ تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاتے۔ اور جب ہم نے ان کے بنی اسرائیل کے سروں پر پہاڑ بلند کر دیا گویا کہ وہ صاحبان ہے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے، تو ہم نے کہا جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو قوت سے لو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ان آیات میں تصریح ہے کہ بنی اسرائیل نے جب توریت کو قبول کرنے میں پس و پیش کیا بلکہ انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر طور کو بلند کر دیا۔ قرآن عزیز کی ان آیات کا صاف اور سادہ مطلب یہی بنے گا کہ طور کو اس کی جگہ سے اکھاڑ کر بنی اسرائیل کے سروں پر اس طرح کر دیا گیا گویا ایک صاحبان ہے جو قریب ان پر گرنے والا ہے۔ نیز فوق کا رفع کے ساتھ لانا بھی اس تفسیر کی صحت کے لیے موثق شہادت ہے جو جمہور نے بیان فرمائی ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔